السلام علیکم دوستو، آج بات کریں گے کھجور اور انجیر ملا کر کھانے سے آپ کے جسم کے ساتھ کیا ہوگا۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جسم کے علاج کو اپنانے سے قبل دل میں طب نبی کے متعلق اعتقاد و یقین کو مستحکم کر لیں۔ اعتقاد جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر فوائد حاصل ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے بیماریوں کا علاج دوا سے بھی کریں اور دعا سے بھی۔ آج ہم طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو غذاؤں بطور غذا ذکر کریں گے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا کھجور، جس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اس کی اہمیت و افادیت پر درجنوں احادیث کتب احادیث میں مذکور ہیں۔ انجیر، جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی، اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے جسم کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ ان دونوں غذاؤں کے استعمال کون کون سی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے؟ بہت سی احادیث مبارکہ میں سحری اور افطاری میں کھجور کے استعمال کی ترغیب دی گئی۔ کھجور کو کھانا، اس کو بھگو کر اس کا پانی پینا، اس کو خشک کر کے چھوارے کی شکل میں کھانا، اس سے مختلف بیماریوں کا علاج کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں شامل ہے۔ الغرض اس میں لاتعداد برکتیں اور بے شمار بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت مدینہ کے ساتھ خشک کھجوروں یعنی چھوہارے کھائے، اس دن اس پر نہ زہر اثر کرے گا نہ ہی جادو اثر کرے گا۔ جس نے شام کو کھائے، صبح تک اس پر کوئی زہر اور جادو اثر نہ کرے گا۔ اسی طرح انجیر کی افادیت تو یہی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک سورت کا نام اس کے نام پر رکھا ہے اور اس کی قسم کھائی، جبکہ ہمیں احادیث مبارکہ اور تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انجیر عرب کا پھل نہیں، نہ ہی پیداوار تھی۔ اس کے متعلق واضح اور کھجور کی طرح زیادہ احادیث نہیں ملتی، البتہ حضرت ابو درداء سے روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت برکت میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا یہی وہ ہے کہ یہ جنت کا میوہ ہے۔ اس میں سے کھاؤ کہ یہ بواسیر کو ختم کر دیتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منسوب کی ہے کہ جس کے مطابق انجیر اور کھجور کو جمع کرنے کی ممانعت فرمائی ہے گئی، اس لیے ان کو یکجا نہ کریں۔ ایسا کر لیں کہ ایک چیز صبح استعمال کر لیں اور دوسری چیز رات کو استعمال کر لیں، اس سے زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں ان دونوں کو ملا کر استعمال کرنا چاہیے، لیکن ہمارے لیے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا استعمال کرنے سے گریز کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب روایت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کو اکٹھا استعمال کرنا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔